اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کا شنع بصیرت کی انتہائی محترم اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مولا علی علیہ السلام مدینے میں 25 سال کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 10 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیج نمبر ہے 163 اور جس ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے بیت المال سے اخراجات پر حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت اور تنبیہ۔ حضرت عثمان کی سیاست اور حکومت پر لوگوں نے اپنی برہمی کا اظہار شروع کر دیا تھا اور عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت ابو ذر وغیرہ نے اعتراضات کیے، لیکن حضرت علی خاموش تھے۔ جب پانی سر سے اونچا ہوتے دیکھا اور اسلام پر زد پڑنے کا اندیشہ ہوا تو وہ بھی مخالفت پر مجبور ہو گئے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو معاف کر دینے میں حضرت عثمان کے ہم خیال نہ تھے۔ پھر برابر اس قسم کے واقعات ہوتے رہے جنہوں نے ان کی مخالفت کو شدید تر کر دیا، لیکن بہرحال یہ مخالفت سنجیدگی اور راستے کی حدود سے متجاوز نہ ہوئی، گو کبھی نرم ہو جاتی اور کبھی سخت، تاہم کبھی بھی خیر خواہی، مشورہ اور اتابع الہی سے ڈرانے کے علاوہ انہوں نے کوئی مخالفانہ اقدام نہیں کیا۔ واقعات مسلسل شدید اور ہولناک صورت اختیار کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن حضرت علی کو مجبوراً لوگوں کی ایک جمعیت کے سامنے حضرت عثمان کی مخالفت کرنا پڑی۔ جب حضرت عثمان نے جانبدارانہ طور پر یہ اعلان کیا کہ معترضین جس قدر بھی چاہیں ناک بھوں چڑھائیں، وہ اپنی جملہ ضروریات بیت المال ہی سے پورا کریں گے، حضرت علی نے کہا یہ بات ہے تو آپ کو اس مال سے محروم کر دیا جائے گا۔ بہرحال حضرت علی کبھی بھی خیر خواہی، مشورہ اور وقتاً فوقتاً سخت تنقید سے آگے نہ بڑھے۔ وہ حضرت عثمان اور ان کے مخالفین کے مابین واسطہ بن جاتے اور حضرت عثمان کو ہمیشہ حق شناسی کی اور لوگوں کو فتنہ پردازی سے باز رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ ریفرنس: الفتنۃ الکبریٰ، صفحہ نمبر 325۔ ہیڈنگ ہے مشورہ متعلق زکوٰۃ۔ حضرت عمر دولت مندوں کو بھی زکوٰۃ دیتے تھے۔ امام شوکانی نے نیل الاوطار میں ایک روایت بیان کی ہے کہ حضرت عثمان جب لوگوں کو تنخواہیں دیتے تھے تو اگر ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی تو ان سے پوچھ کر زکوٰۃ کی رقم کاٹ لیتے تھے۔ ریفرنس: تہذیب و تمدن اسلامی، صفحہ نمبر 182۔ تقسیم زکوٰۃ میں یہ بے اعتدالی دیکھ کر حضرت علی نے احکام زکوٰۃ لکھ کر حضرت عثمان کے پاس بھیجے، انہوں نے دیکھنے سے انکار کر دیا۔ نیاز فتح پوری نگار کی تنقیح الاسلامی کے نمبر میں شیخ طاہر حضائری کی کتاب توجیہ نظرعلی اصول الاثر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے پاس محمد ابن علی ابن ابی طالب اپنے باپ کے پاس سے وہ صحیفہ لے کر گئے جن میں احکام زکوٰۃ تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے معاف رکھو۔ ہیڈنگ: ابو ذر کی مشائیت۔ حضرت ابو ذر غفاری کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب صحابہ اور سابقین اولین میں ہوتا ہے۔ حضرت عثمان کے طرز پر مخالفت کی وجہ سے حضرت عثمان نے حکم دیا کہ ابو ذر تم مدینے سے نکل جاؤ، اب اپنا منہ مجھے کبھی نہ دکھانا، تم ربضہ میں جا کر قیام کرو۔ ابو ذر نے خلیفہ کے حکم سے سرتابی نہیں کی، مدینہ چھوڑ کر ربضہ روانہ ہو گئے۔ خلیفہ کا حکم تھا کہ ابو ذر کو رخصت کرنے کے لیے کوئی نہ جائے، لیکن جب مروان ابو ذر کو لے کر مدینے سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام اپنے بھائی عقیل اور اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر اور عمار یاسر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ مروان نے قریب جا کر کہا کہ خبردار ادھر نہ آنا، خلیفہ نے ممانعت کی ہے۔ حضرت علی نے کوڑا اٹھایا اور مروان کے اونٹ کی دونوں کانوں کے درمیان رسید کرتے ہوئے فرمایا دور ہو، خدا تجھے جہنم میں لے جائے۔ مروان نے حضرت عثمان کے کان حضرت علی کے خلاف بھر دیے اور واپسی پر جب حضرت علی حضرت عثمان کے پاس آئے تو سوال و جواب شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا یہ آپ نے مروان کے ساتھ کیوں بدسلوکی کی اور خلیفہ وقت کے حکم سے سرتابی کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی بدسلوکی نہیں کی،
آپ نے فرمایا کوئی بدسلوکی نہیں کی، اس نے مجھے روکنا چاہا، میں نہیں رکا۔ حضرت عثمان نے کہا میرے حکم سے سرتابی کیوں کی؟ فرمایا کیا آپ کے ہر جائز و ناجائز حکم کی اطاعت ضروری ہے؟ خدا کی قسم ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مروان کو جرمانہ ادا کیجیے۔ فرمایا کس بات کا؟ کہا کہ آپ نے اس کی سواری کو کوڑا مارا۔ فرمایا میری سواری موجود ہے، وہ بھی اسے کوڑا مارے، لیکن وہ مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ کہا کہ مروان آپ کو برا بھلا کیوں نہیں کہہ سکتا؟ خدا کی قسم وہ میرے نزدیک آپ سے افضل ہے۔ فرمایا آپ مروان کو مجھ سے افضل سمجھتے ہیں؟ خدا کی قسم آپ خود بھی مجھ سے افضل نہیں ہیں۔ حضرت عثمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس وقت کبیدہ خاطری کے ساتھ وہ مجلس ختم ہو گئی۔ دوسرے روز حضرت عثمان نے لوگوں سے حضرت علی کی شکایت کی اور کہا کہ وہ مجھے عیب لگاتے ہیں اور میرے عیب لگانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ چند صحابہ نے فوراً ہی دونوں حضرات میں صلح کروائی۔ حضرت علی نے کہا خدا کی قسم میں نے صرف خوشنودی خدا کے لیے ابو ذر کی مشائیت کی تھی۔ ماخوذ علی ابن ابی طالب، حصہ اول، پروفیسر اختر رضا زیدی، روایت بلازری، یعقوبی، واقدی، مسعودی اور ابن سعد۔ اس کے بعد ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے عمار ابن یاسر کی سفارش۔ عمار ابن یاسر مکہ کے مفلوق الحال طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام قبول کرتے ہی قریش نے انہیں اذیتوں کا نشانہ بنایا۔ رسول اللہ ان کے خلوص سے بے حد متاثر تھے اور ان کے لیے دعا کرتے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسلام کی بے لوث خدمت کی۔ حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا گورنر بھی بنایا، پھر معزول کیا تو پوچھا ناراض تو نہیں ہوئے؟ عمار نے جواب دیا کہ تقرر کے وقت بھی خوش نہیں تھا اور آج بھی خوش نہیں ہوں۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں یعقوبی اور بلازری نے ان سے منسوب ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ابو ذر غفاری کے انتقال کی خبر دربار خلافت میں پہنچی تو حضرت عثمان کی زبان سے بے ساختہ فقرہ نکلا کہ رحمت اللہ، خدا ان پر رحم کرے۔ عمار یاسر موجود تھے، انہوں نے فوراً کہا ہاں خدا ان پر ہم سب لوگوں کی طرف سے رحم کرے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ابو ذر کو جلا وطن کرنے پر شرمندہ ہوں؟ عمار نے کہا ہرگز نہیں، نکال دو اسے۔ حضرت عثمان نے حکم دیا اور پھر عمار کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تم بھی ربضہ چلے جاؤ۔ جب عمار سفر کی تیاری کرنے لگے تو لوگوں نے حضرت علی سے درخواست کی کہ وہ خلیفہ وقت سے عمار کی سفارش کرے۔ حضرت علی حضرت عثمان سے ملے اور باہم گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت علی نے اس طرح بات چیت شروع کی، عوام ابو ذر کی جلا وطنی سے ناراض ہیں اور اب سنا ہے کہ عمار کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا ہے، یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے، پہلے تم ہی کو شہر بدر کرنا چاہیے۔ حضرت عثمان نے برہم ہو کر جواب دیا۔ حضرت علی نے فرمایا ہمت ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے۔ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ فوراً کچھ لوگ مصالحت کے لیے درمیان میں آ گئے۔ حضرت عثمان بولے ابو طالب کے بیٹے تو اکثر میرے افعال پر اعتراض کرتا ہے۔ حضرت علی نے جواب دیا لیکن تم جانتے ہو میں حتی الامکان احتیاط سے کام لیتا ہوں۔ اس جھگڑے پر مہاجرین اور انصار سے چپ نہ رہا گیا، انہوں نے حضرت عثمان پر خفگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ جس پر غصہ کرتے ہیں اس کو جلا وطن کر دیتے ہیں، یہ آپ کے حق میں اچھا نہیں۔ اس بحث و تکرار کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان نے عمار کو جلا وطن نہیں کیا۔ ہیڈنگ واقعہ عبداللہ ابن مسعود۔ وہ ممتاز اور جلیل القدر صحابی جو حضرت عثمان کے خلاف تھے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ یہ بدر، احد اور اس کے بعد تمام غزوات میں رسول اللہ کے ساتھ تھے۔ حضرت عثمان کے ان افعال پر جنہیں وہ ناپسند کرتے تھے اعتراض کرنے لگے۔ ولید نے حضرت عثمان کو خبر دی کہ عبداللہ ابن مسعود حکومت وقت کے خلاف شدید پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود مسجد میں آئے اور حضرت عثمان نے عبداللہ ابن مسعود کو مسجد سے نکال دینے کا حکم دیا۔ بقول واقدی
حضرت عثمان نے عبداللہ بن زمعہ کو حکم دیا کہ دھکے دے کر نکال دو۔ عبداللہ بن زمعہ نے عبداللہ بن مسعود کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا لیا اور مسجد کے دروازے پر لا کر پٹخ دیا، جس کی وجہ سے ان کی پسلی ٹوٹ گئی۔ ابن مسعود نے کہا، ابن زمعہ کافر نے مجھے حضرت عثمان کے حکم سے قتل کر ڈالا۔ حضرت علی نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ ولید ابن عقبہ کے کہنے سننے پر صحابی رسول کے ساتھ ایسی بدسلوکی کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں نے ولید کے کہنے پر ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے زبید ابن حلت کندی کو کوفہ بھیجا تھا۔ خود اس سے ابن مسعود نے کہا، حضرت عثمان کا خون حلال ہے۔ حضرت علی نے کہا، زبید ابن حلت کندی کوئی قابل اعتبار شخص نہیں ہے۔ اس گفتگو کے بعد حضرت علی نے عبداللہ ابن مسعود کو گھر پہنچایا۔ حضرت عثمان کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ وہ شمع رسالت کے پروانے رہے اور اسلام کی ابتدائی منزلوں میں ان کا جذبہ ایثار و قربانی قابل قدر رہا، لیکن دوران خلافت ان سے منسوب واقعات دیکھ کر اصحاب رسول نے اعتراضات شروع کر دیے تھے۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح سے کیا ہے کہ غلط کام بہرحال غلط ہے، خواہ وہ کسی نے بھی کیا ہو۔ اس کو خواہ مخواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے۔ الامامۃ والسیاسہ میں ہے کہ حضرت عمر نے خود حضرت عثمان سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عثمان، تجھ کو خلیفہ مقرر کرنے سے مجھے اس امر نے باز رکھا کہ تجھ میں تعصب قبیلہ اور اپنی قوم سے محبت ہے۔ دولت کی تقسیم ہی نہیں، انہوں نے بڑے بڑے عہدے بھی رشتہ داروں میں تقسیم کیے، جس سے حضرت عمر کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ اسلامی قوت و اقتدار کے 5 مرکزی ستون رشتہ داروں کو دے دیے۔ نمبر 1، کوفہ سے سعد ابن وقاص کو معزول کر کے اپنے بھائی ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو مقرر کیا۔ پھر اس کے بعد یہ عہدہ اپنے ایک دوسرے عزیز سعید ابن عاص کو عطا فرمایا۔ نمبر 2، بصرے کی گورنری سے ابو موسیٰ اشعری کو معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ ابن عامر کو لگا دیا۔ نمبر 3، مصر کی حکومت عمر ابن عاص سے چھین کر اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن سعد ابن ابی سراح کے حوالے کی۔ نمبر 4، امیر معاویہ حضرت عمر کے دور میں صرف دمشق کے حاکم تھے۔ حضرت عثمان نے دمشق، خمس، فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ ان کی گورنری میں شامل کر کے ان کو ایک وسیع و عریض صوبے کا والی بنا دیا۔ نمبر 5، مرکزی سیکریٹریٹ کی پوری باغ ڈور مروان ابن حکم کو سونپ دی، جو حضرت عثمان کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ذات سے متعلق عہدے بھی تقریباً اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر دیے۔ ریفرنس ماخوذ حضرت علی ابن ابی طالب، جلد اول، پروفیسر اختر رضا زیدی۔ ہیڈنگ ہے اصلاح حکومت کے لیے حضرت علی کی جدوجہد۔ حضرت عثمان کے خلاف ایسے بے شمار واقعات جمع ہو گئے تھے جن سے 34 ہجری میں حالات ابتری کی منزلوں پر پہنچ گئے تھے، جنہوں نے شورش کے اسباب مہیا کر دیے۔ ابو الاعلیٰ مودودی خلافت و ملوکیت میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف جو شورش برپا ہوئی، اس کے متعلق یہ کہنا کہ وہ کسی سبب کے بغیر محض سپاہیوں کی سازش کی وجہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی یا وہ محض اہل عراق کی شورش پسندی کا نتیجہ تھی، تاریخ کا صحیح مطالعہ نہیں ہے۔ اگر لوگوں میں ناراضی پیدا ہونے کے واقعی اسباب موجود نہ ہوتے اور ناراضی فی الواقع موجود نہ ہوتی تو کوئی سازشی گروہ شورش برپا کرنے اور صحابیوں اور صحابی زادوں تک کو اس کے اندر شامل کر لینے میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں کو اپنی شرارت میں کامیابی صرف اس وجہ سے حاصل ہوئی کہ اپنے اقربا کے معاملے میں حضرت عثمان نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا، اس پر عام لوگوں ہی میں نہیں بلکہ اکابر صحابہ تک میں ناراضی پائی جاتی تھی۔ اسی سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور جو کمزور عناصر انہیں مل گئے، ان کو اپنی سازش کا شکار بنا لیا۔ یہ بات تاریخ میں ثابت ہے کہ فتنہ اٹھانے والوں کو اس رخنے سے اپنی شرارت کے لیے راستہ ملا تھا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ لوگ حضرت عثمان سے اس لیے ناراض تھے کہ انہوں نے مروان کو مقرب بنا رکھا تھا اور وہ اس کا کہا مانتے تھے،
لوگوں کا خیال یہ تھا کہ بہت سے کام جو حضرت عثمان کی طرف منسوب ہوتے ہیں ان کا حضرت عثمان نے خود کبھی حکم نہیں دیا، بلکہ مروان ان سے پوچھے بغیر اس اپنے طور پر وہ کام کر ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ مروان کو مقرب بنانے اور اس کو یہ مرتبہ دینے پر معترض تھے۔ ابن کثیر کا بیان ہے کہ کوفہ میں حضرت عثمان کے مخالفین کا جو وفد ان کی خدمت میں شکایت پیش کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جس چیز پر اعتراض کیا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو حضرت عثمان سے اس امر پر بحث کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ نے بہت سے صحابہ کو معزول کر کے ان کی جگہ بنو امیہ میں سے اپنے رشتہ داروں کو گورنر مقرر کیا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت عثمان سے بڑی سخت کلامی کی اور مطالبہ کیا کہ وہ ان لوگوں کو معزول کر کے دوسروں کو مقرر کریں۔ آگے چل کر حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار جو ان کے مخالفین کے پاس تھا وہ یہی تھا کہ حضرت عثمان نے اکابر صحابہ کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو جو گورنر بنایا تھا، اس پر وہ اظہار ناراضی کرتے تھے اور یہ بات بکثرت لوگوں کے دلوں میں اتر گئی۔ ہیڈنگ: حضرت علی علیہ السلام کی مشاورت۔ طبری، ابن اسیر اور ابن خلدون نے وہ مفصل گفتگویں نقل کی ہیں جو اس فتنے کے زمانے میں حضرت علی اور حضرت عثمان کے درمیان ہوئی تھیں۔ ان کا بیان ہے کہ مدینے میں جب حضرت عثمان پر ہر طرح سے نکتہ چینیاں ہونے لگیں اور حالت یہ ہو گئی کہ چند صحابہ زید ابن ثابت، ابو السید الساعدی، کعب ابن مالک اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہم کے سوا شہر میں کوئی صحابی ایسا نہ رہا جو حضرت والا کی حمایت میں زبان کھولتا، تو لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ آپ حضرت عثمان سے مل کر ان معاملات پر بات کریں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اپنی پالیسی بدل دینے کا مشورہ دیا جس پر اعتراضات ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میں نے عہدے دیے ہیں انہیں آخر حضرت عمر بن خطاب نے بھی تو عہدوں پر مامور کیا تھا، پھر میرے ہی اوپر کیوں لوگ معترض ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت عمر جس کو کسی جگہ کا حاکم مقرر کرتے تھے اس کے متعلق اگر انہیں کوئی قابل اعتراض بات پہنچ جاتی تھی تو وہ بری طرح اس کی خبر لے ڈالتے تھے، مگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی برتتے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا وہ آپ کے بھی تو رشتہ دار ہیں۔ حضرت علی نے جواب دیا بے شک میرا بھی ان سے قریبی رشتہ ہے، مگر دوسرے لوگ ان سے افضل ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کیا حضرت عمر نے معاویہ کو گورنر نہیں بنایا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا حضرت عمر کا غلام یرفع بھی ان سے اتنا نہ ڈرتا تھا جتنے معاویہ ان سے ڈرتے تھے، اور اب یہ بہرحال یہ حال ہے کہ معاویہ آپ سے پوچھے بغیر جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عثمان کا حکم ہے، مگر آپ انہیں کچھ نہیں کہتے۔ ریفرنس: الطبری جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 377۔ اس کے علاوہ ابن الاسیر جلد نمبر 23 کا صفحہ نمبر 76، البدایہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 168 اور 169، ابن خلدون تکمیلیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 143، خلافت و ملوکیہ صفحہ نمبر 330 اور 331۔ ہیڈنگ: دوسری مشاورت۔ ایک اور موقع پر حضرت عثمان حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی قرابت کا واسطہ دے کر ان سے کہا کہ آپ اس فتنے کو فروع کرنے میں میری مدد کریں۔ آپ نے جواب دیا یہ سب کچھ مروان ابن حکم، سعید ابن العاص، عبداللہ ابن عامر اور معاویہ کی بدولت ہو رہا ہے۔ آپ ان لوگوں کی بات مانتے ہیں اور میری نہیں مانتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا اب میں تمہاری بات مانوں گا، اور اس پر حضرت علی انصار اور مہاجرین کی ایک گروہ کو ساتھ لے کر مصر سے آنے والے شورشیوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو واپس جانے کے لیے راضی کر لیا۔ ریفرنس: الطبری جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 394 اور ابن الاسیر جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 81-82، ابن خلدون تکمیلیہ جلد نمبر 2 صفحہ 146، خلافت و ملوکیہ صفحہ 331-332۔ ہیڈنگ: حضرت علی علیہ السلام کی شکایت۔ اس زمانہ فتنہ میں ایک اور موقع حضرت علی سخت شکایت
ایک اور موقع پر حضرت علی سخت شکایت کرتے ہیں کہ میں معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور مروان ان کو پھر بگاڑ دیتا ہے۔ آپ خود منبر رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مطمئن کر دیتے ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد آپ ہی کے دروازے پر کھڑا ہو کر مروان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے اور آگ پھر بھڑک اٹھتی ہے۔ ریفرنس الطبری جلد نمبر 3 کا پیج نمبر 298، ابن الاسیر، ابن خلدون، تکمیلیہ خلافت و ملوکیت۔ یہ تمام واقعات اس امر کی ناقابل تردید شہادت بہم پہنچاتے ہیں کہ فتنے کے آغاز کی اصل وجہ وہ بے اطمینانی ہی تھی جو اپنے اقربا کے معاملے میں حضرت عثمان کے طرز عمل کی وجہ سے عوام اور خواص میں پیدا ہو گئی تھی، اور یہی بے اطمینانی ان کے خلاف سازش کرنے والے فتنے پر پرداز گروہ کے لیے مددگار بن گئی۔ یہ بات تنہا میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بہت سے محققین بھی یہی بات کہہ چکے ہیں۔ ریفرنس مولانا مودودی، خلافت و ملوکیت، صفحہ 333۔ اس کے بعد ہیڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت علی علیہ السلام نے پانی کی مشقیں پہنچائیں۔ حضرت علی اور دیگر صحابہ کے سمجھانے بجھانے سے باغی واپس چلے گئے، لیکن راستے میں انہیں ایک سوار ملا۔ تلاشی لینے پر ایک شیشی میں انہیں خط ملا۔ بلازری لکھتے ہیں کہ اس کا مضمون یہ تھا کہ جو مصر کے گورنر کو لکھا گیا تھا، جب تمہارے پاس عمرو ابن بدیل پہنچے تو فوراً اس کی گردن اڑا دو، ابن عدلیس، کنانہ اور عروہ کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالو اور انہیں خون میں لوٹنے کے لیے چھوڑ دو کہ اسی طرح لوٹ کر مر جائیں، پھر انہیں درخت خرما کے تنوں سے باندھ دو۔ تمام باغی پلٹ پڑے اور وہ فرمان دکھلا کر محاصرہ شروع کر دیا۔ بلازری نے لکھا کہ حضرت عثمان نے اس تحریر سے انکار کیا اور کہا، خدا کی قسم میں نے یہ خط نہیں لکھا، نہ میں نے لکھنے کا حکم دیا، نہ مجھے اس قسم کے قصے کی کوئی خبر ہے۔ وعدہ کیا جاتا ہے کہ تمہاری تمام شکایات دور کی جائیں گی، جیسے تم چاہو مصر کا گورنر بنا لو، یہ بیت المال کی کنجیاں ہیں، جس کے حوالے کرنا چاہو کر دو۔ ریفرنس بلازری۔ اس فرمان کو سننے کے بعد اہل مصر نے جواب دیا کہ ہم آپ کو خلافت کے لائق ہی نہیں سمجھتے، آپ الگ ہو جائیے۔ ریفرنس بلازری۔ طبری نے لکھا ہے کہ باغیوں نے حضرت عثمان سے یہ بھی کہا کہ اگر یہ خط مروان نے لکھا ہے تو مروان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان اس بات پہ تیار نہیں ہوئے۔ الغرض محاصرے میں شدت پیدا ہو گئی اور بلوائیوں نے پانی بند کر دیا۔ عام طور پر مورخین کا خیال ہے کہ حضرت عثمان 40 روز تک محصور رہے۔ پروفیسر اختر حضرت زیدی اپنی کتاب علی ابن ابی طالب کے حصہ اول میں لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کو ان کے ساتھیوں پر جب پیاس کا غلبہ ہوا تو انہوں نے بلندی سے جھانک کر مجمع سے پوچھا، تم میں علی ہیں؟ جواب ملا نہیں۔ پوچھا، سعد ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں۔ کچھ دیر تک حضرت عثمان خاموش رہے، پھر فرمایا، کیا کوئی شخص علی کے پاس میرا یہ پیغام پہنچا سکتا ہے کہ وہ ہمیں پانی پلائیں؟ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ امیر المومنین عثمان نے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور امہات المومنین کے پاس کہلا بھیجا کہ بلوائیوں نے میرا پانی بند کر دیا، اگر تم لوگ مجھ کو پانی پہنچا سکتے ہو تو مجھے پانی بھیج دو۔ حضرت علی ابن ابی طالب اس دردناک خبر کو سن کر الصبح سوار ہو کر بلوائیوں کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہارا یہ فعل نہ مسلمانوں کے مشابہ ہے نہ کافروں سے، تم لوگ اس شخص کا کھانا پانی بند نہ کرو، بلا شبہ رومی اور ایرانی بھی اپنے قیدیوں کو کھانا کھلاتے پلاتے ہیں۔ بلوائیوں نے جواب دیا، نہیں واللہ، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سعد ابن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت علی نے پانی سے بھری ہوئی مشقیں حضرت عثمان کے پاس بھیجی تھیں، لیکن یہ مشقیں بھی ان کے پاس اس وقت پہنچ سکیں جب بنی امیہ اور بنی ہاشم کے بہت سے لوگ اچھے خاصے زخمی ہو گئے۔ ہیڈنگ حضرت عثمان کا قتل۔ حضرت عثمان نے امداد کے لیے مملکت اسلامیہ کے مختلف شہروں کو خطوط لکھے، لیکن کہیں سے کوئی امداد نہ مل سکی۔ محاصرہ کرنے والوں کو جب یہ اندیشہ ہوا کہ شام اور بصرہ کی فوجیں امداد کو نہ پہنچ جائیں، اس لیے وہ حضرت عثمان کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ سخت لڑائی ہوئی اور حضرت عثمان 18ویں ذی الحجہ 35 ہجری یوم جمعہ قتل کر دیے گئے۔
ابن خلدون کی روایت پروفیسر اختر رضا نے اس طرح سے درج کی ہے کہ بلوائیوں میں سے چند لوگوں نے دفن کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے سے بھی تعرض کیا تھا، لیکن حضرت علی بن ابی طالب نے ان کو جھڑکا اور سختی سے روکا۔ بخاری، ابن اسیر اور ابن ابی الحدید نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان بغیر غسل کے انہی کپڑوں کے ساتھ دفن ہوئے جو شہادت کے وقت پہنے ہوئے تھے۔ تاریخ میں حضرت عثمان کی مخالفت کے دیگر وجوہات یہ بھی شامل ہے کہ 29 ہجری میں جب حج کے لیے گئے تو 2 رکعتی نماز 4 رکعت پڑھا دی، قرآن کے تمام نسخے جمع کر کے ایک نسخہ مرتب کیا اور تمام صحیفے جلوا دیے۔ نیاز فتح پوری لکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعے نے نہ صرف قراء کو برہم کیا بلکہ قدر دوم کے صحابہ بھی ناراض ہو گئے اور عوام پر بھی اس کا برا اثر ہوا۔ ریفرنس اسلام پر کیا گزری، مولانا محمد باقر شمس، صفحہ نمبر 327۔ ایک فرانسیسی محقق سڈیو نے اس طرح لکھا ہے کہ اگر قرابت کے لحاظ سے خلافت اور تخت نشینی کا اصول علی کے حق میں مان لیا جاتا تو وہ برباد کن جھگڑے پیدا ہی نہ ہوتے جنہوں نے اسلام کو مسلمانوں کے خون میں ڈبو دیا۔ ماخوذ از اسپرٹ آف اسلام۔ حضرت علی علیہ السلام وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ خلیفہ تھے اور نہ قاضی القضاء، لیکن اپنے گھر بیٹھے ہوئے شریعت محمدی کے چراغ کو حادثات کی تیز آندھیوں میں بھی جلائے رکھا۔ خلفائے ثلاثہ کے پورے ادوار میں حضرت علی نے ثابت کر دیا کہ مشکل کشائی انہی کا حصہ ہے۔ امیر المومنین کے بارے میں ملت مسلمہ نے ایک عجب روش اختیار کی۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ آپ امور سیاست سے بے خبر اور طرز جہاں بانی سے ناآشنا تھے، دوسری طرف خلفاء نے وقت اور مملکت کے اہم معاملات، کفار بالخصوص جنگ روم اور دیگر حکومتی مسائل میں آپ کی صحت فکر، بصیرت افروز رائے اور مشوروں کو مقدم جانا، اور اسی کو آپ کے اور خلفاء کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ سمجھا، جبکہ تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے ہر دور میں واشگاف لفظوں میں ان کے نظریات سے نہ صرف یہ کہ اختلاف کیا بلکہ بیشتر اپنے غم و غصے کا بھی اظہار کیا، لیکن اسلامی و اجتماعی مفاد کے سلسلے میں صحیح رہنمائی کی۔ امیر المومنین کی سیرت تو اتنی بلند تھی کہ کسی کو یہ گمان تک نہیں تھا کہ آپ کسی موقع پر ملت کے اجتماعی مفاد سے پہلو تہی کریں گے، بلکہ جس طرح نبوت کو جھٹلانے والے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین و صادق مان کر اپنی امانتیں بے کھٹکے رکھواتے تھے، اسی طرح امیر المومنین بھی مشاورت کرتے تھے کہ وہ صرف اسلام کی سربلندی اور اس کی بقا کی خاطر اپنے ہر مفاد کو قربان کر دیں گے۔ عزیز سامعین، ہم ریڈنگ کے اس حصے کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ کو آپ کے سامنے پارٹ نمبر 11 میں پیش کیا جائے گا۔ پیج نمبر ہوگا 179 اور ایک نئی ہیڈنگ کا آغاز ہوگا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے فیصلے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔